السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم سامعین، اب ہم چلتے ہیں ظہر کی 4 رکعت فرض نماز وہ کیسے ادا کریں۔ آپ مسجد میں داخل ہوئیے اور سنتیں ادا کر لیں، تو آپ اگر اکیلی نماز پڑھ رہے ہیں فرض نماز، پہلے اس کا طریقہ جان لیں۔ آپ نے نیت کرنی ہے اور اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، اور حنفی مسلک کے مطابق آپ نے ناف کے اوپر اپنے ہاتھوں کو بائیں ہاتھ نیچے اور دائیں ہاتھ اوپر، اور آپ نے اپنے جب ہاتھ ناف پر رکھ لینے ہیں تو آپ نے سبحانک اللہم، پھر تعوذ، پھر تسبیح، سورۃ فاتحہ اور مکمل سورت پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے رکوع پہ جانا ہے، پھر اس کے بعد قومہ ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے کے بعد آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ تو دوسری رکعت آپ نے الحمدللہ سے شروع کرنی ہے، پھر سورۃ فاتحہ کے ساتھ ہی آپ نے سورت ملانی ہے۔ پھر سورت ختم ہونے کے بعد پھر آپ نے رکوع پہ جانا ہے، پھر قومہ کرنا ہے، پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 2 سجدے ادا کرنے کے بعد التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی عبدہ ورسولہ تک آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ نے سورۃ فاتحہ صرف پڑھنی ہے، ولاضالین آمین تک پڑھنا ہے فرض کی تیسری رکعت کو، اس کے ساتھ سورت نہیں ملانی، اور پھر اس کے بعد ولاضالین آمین کے بعد رکوع کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 2 سجدے، پھر 2 سجدے کے بعد آپ چوتھی رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے الحمدللہ سے پھر شروع کرنا ہے، اور چوتھی رکعت میں بھی آپ نے صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر ولاضالین آمین کے بعد آپ نے رکوع پہ جانا ہے، پھر قومہ، پھر 2 سجدے، پھر عبدہ ورسولہ کے بعد آپ نے یوم یقوم الحساب تک نماز کو پورا کرنا ہے۔ اور آدمی کوشش کرے کہ نماز کے اندر ہو، تو اگر اکیلا ہو تو یوم یقوم الحساب پڑھنے کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ھب لنا، جو قرآن کی آیتیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں تو وہ آپ پڑھ سکتے ہو، چونکہ نماز کے اندر جو دعائیں ان کی تاثیر، ان کی طاقت، ان کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو گویا کہ فرض جو ہوتی ہیں 4 رکعت، اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، ساتھ کوئی سورت نہیں ملانی ہوتی۔ یہ ہے 4 رکعت سنتوں کا اور 4 رکعت فرض کا جو ہے وہ فرق ہے۔